الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والخلو عن العوض فلو عاتقہ وشرط علیہ عوضا لم یقع عن الکفارۃ لعدم تمحض القربۃ وفی انعتاقہ علیہ السلام رحمۃ اللہ بذالک نظر و اشکال الی الاخیر۔ ہماری بحث ہو رہی تھی اس غلام کی آزادی کے شرائط کے بارے میں جس کو بطور کفارہ آزاد کیا جا رہا ہے علیہ السلام رحمۃ اللہ۔ تو کل ہم نے دو شرائط ذکر کیے تھے۔ پہلی شرط یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ تھی کہ وہ عیوب اربع سے سالم ہو، تیسری شرط آج ذکر کر رہے ہیں کہ الخلو عن العوض، عوض سے خالی ہو۔ اگر عوض کے ساتھ ہوگا تو اگر اس غلام کو آزاد کیا جائے تو پھر اس شخص کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ وضاحت سمجھیے گا، عوض سے خالی ہو مطلب یہ ہے کہ مولا اپنے غلام کو کہے کہ جی میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میرے اوپر جو کفارہ ہے اس کے طور پر، لیکن کچھ پیسے مجھے دو گے۔ واضح ہو گئی بات؟ تو اس صورت میں اس نے جو یہ غلام آزاد کیا ہے، اسی آزادی کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے میں کفارہ باقی رہے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا بطور کفارہ یہ تب صحیح ہوتا ہے جب اس میں قصد قربت خالص کیا جائے، خالصاً اس میں قصد قربت کی جائے، یعنی اس میں فقط اور فقط قربتاً اللہ کا قصد ہو اور کوئی قصد نہ ہو۔ جبکہ یہاں پر جو ہے اس نے کس چیز کا اور قصد کیا؟ قصد عوض۔ لہذا یہ غلام جس پر شرط کی ہے کہ تم عوض دو گے، یہ کفارے کے طور پر واقع نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں چلو اس کو تو مان لیا ہم نے کہ جی وہ غلام کفارے کے طور پر واقع نہیں ہوگا، کفارہ نہیں واقع ہوگا، توجہ کیجیے گا برادر۔ لیکن آیا یہ غلام آزاد ہو جائے گا یا آزاد بھی نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی اشکال ہے۔ ایک یہ وجہ ہے کہ جی آزاد ہو جائے گا، دوسری وجہ یہ کہ آزاد نہیں ہوگا۔ دونوں مسئلوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ پہلی صورت میں کیا تھا کہ اگر اس پہ شرط کرے کہ آپ کو آزاد کروں گا لیکن کچھ پیسے دو گے، تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ کفارے کے طور پر واقع ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ کفارے کے طور پر واقع کیوں واقع نہیں ہوگا؟ کیونکہ شرط ہے کہ خالص قصد قربت ہونا چاہیے، اور یہاں پر خالص قصد قربت نہیں بلکہ قصد قربت کے ساتھ قصد عوض بھی ملا ہوا ہے، قصد عوض کی ملاوٹ ہے، لہذا صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ چلو جی کفارے کے طور پر تو واقع نہیں ہوگا، لیکن آیا آزاد ہو جائے گا وہ غلام؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے۔ ایک اشکال ہے، یعنی دو قول ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ آزاد ہو جائے گا اگرچہ کفارہ واقع نہیں ہوگا، بعض نے کہا کہ آزاد بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کہا ہے کہ جی ہاں کفارے کے طور پر واقع نہیں ہوگا، لیکن اس غلام کو جیسے آزاد کیا اگرچہ عوض لے کر، لیکن وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن کفارہ اس کے ذمے میں پھر بھی باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات برادران؟ دیکھیے توجہ کیجیے۔ والخلو عن العوض، یہ کہاں پر عطف ہوگا؟ اسلام پر عطف ہوگا، شاباش۔ یعنی وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْإِسْلَامُ وَسَلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ وَالْخُلُوُ عَنِ الْعِوَضِ، یہ چیزیں شرائط ہے۔ اچھا کیا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے؟ فَلَوْ عَاتَقَهُ، اگر مولا آزاد کرے ہو، کس کو؟ عبد کو، وَشَرَطَ عَلَيْهِ،
اور اسی عبد پر شرط قرار دے کس چیز کی؟ عوض کی. لم یقع عن الکفارت، تو یہ جو عتق کیا ہے، یہ عتق عبد جو کیا ہے یہ کفارے کے لیے واقع نہیں ہوگا. کیوں؟ لعدم تمہد القربہ، اس وجہ سے کہ یہاں پر قصد قربت خالص نہیں بلکہ قصد قربت کے ساتھ قصد عوض بھی موجود ہے. واضح بات انشاءاللہ. جی آگے چلیے. وفی انعتاقہ بذالک نظر، وفی انعتاقہ آیا وفی انعتاق العبد، عبد کے آزاد ہونے میں بذالک اس کے ذریعے، کہ اس کو کہا کہ جی آپ کو کفارے کے طور پر آزاد کروں گا، پیسے لوں گا. ہم نے کہا کفارے کے طور پر تو کفارہ تو نہیں واقع ہوگا، لیکن آیا اس وجہ سے یہ غلام آزاد ہو جائے گا. نظر اشکال، یعنی اس میں دو وجہیں، بعض نے کہا کہ آزاد ہوگا، بعض نے کہا کہ آزاد نہیں ہوگا. وقت المصنف فی الدروس، اور مصنف نے یقینی طور پر، جزمی طور پر، بغیر کسی تردد کے کہا ہے دروس میں، بوقوعہ، محمد رضا بوقوعہ یعنی بے وقوع العتاق، کہ جی وہ آزاد ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. وقضا قال لہ غیرہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. چارجر اور اسی طرح یہ تھوڑی توجہ کیجیے گا، اس مسئلے میں جو عوض کی بات تھی وہ اس طرح تھی کہ خود مولا جس پر کفارہ واجب ہوا ہے وہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ مجھے 50,000 دو، میں تمہیں کفارے کے طور پر آزاد کروں گا. اس مسئلے کا تعلق اس چیز کے ساتھ تھا. یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے، کوئی شخص اسے کہتا ہے کہ تم پر جو کفارہ واجب ہوا ہے، تیسرا شخص اسی مولا کو کہتا ہے کہ تم پر جو کفارہ واجب ہوا ہے غلام کا، تم اپنے غلام کو اپنے کفارے کے لیے آزاد کرو، لیکن پیسے میں دوں گا. سمجھ میں آ گیا قصہ؟ تو آیا یہ جو ابھی اس نے یہ آزاد کرے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا کفارہ ادا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ قضا، یہ بھی سابقہ مسئلے کی طرح ہے، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. واضح ہو گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ جس کو سمجھ میں بیان کرے کوئی بھی ایک برادر. ہاں جی دل پر. یہاں پر یہ ہے کہ مثلا اس نے بولا کہ اگر کوئی تیسرا شخص پیسے دیتا ہے غلام آزاد کرنے کے لیے، کہ آیا یہاں پر یہ جو غلام آزاد کرے گا، غلام آزاد کرنا کافی ہے یا کافی نہیں ہے، تو یہاں پر سابقہ مسئلے کی طرح ہوگا، یعنی کہ یہ اس کا آزاد کرنا کافی نہیں رہے گا. شاباش، یہ دوبارہ توجہ سے سمجھیے. یعنی کیا؟ مثلا مجھ پر کفارہ واجب ہو گیا، کفارہ بھی کیا تھا؟ غلام آزاد کرنا. ٹھیک ہے، ابھی مجھے بشارت علی کہتا ہے کہ جی آپ پر جو کفارہ واجب ہوا ہے ایک غلام کا، پیسے میں دیتا ہوں، یہ اپنا کفارہ ادا کر دیں اور اس غلام کو یعنی اپنی طرف سے اپنا کفارہ ادا کر دیں. تو آیا یہ اگر اس طرح میں آزاد کر دوں، اس سے پیسے لے کر اپنے لیے اپنا کفارہ ادا کر رہا ہوں، تو آیا کفارہ ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا؟ جواب یہ کہ ادا نہیں ہوگا. سابقہ مسئلہ کیوں کہ ضروری ہے کہ کفارے کے طور پر جس غلام کو آزاد کیا جائے اس میں کیا ہو؟ قصد وہ بھی خالص ہو. یہاں پر خالص ہے، کیوں کر رہا ہوں؟ اس سے عوض لے رہا ہوں، یعنی قصد عوض بھی موجود ہے. سب کے لیے ابھی مسئلہ واضح ہے. وَقَضَى لَوْ قَالَ لَهُ، اور اسی طرح یعنی کفارہ واقع نہیں ہوگا. قضا یعنی واقع نہیں ہوگا کفارہ. لو قال لہو، اگر کہے لہو اسی مولا کو، غیر ہو اس کا غیر یعنی تیسرا شخص کیا کہے؟ اعتق ہو، غلام کو آزاد کرو. کس کے لیے؟ ان کفارتک، اپنے کفارے کے لیے. ولک علیہ قضا، اور ولک اور تمہارے لیے ہے، تمہیں میں دوں گا. ولک تمہارے لیے ہوگا، علیہ میری طرف سے، قضا یعنی اتنے پیسے. بات واضح ہو گئی؟ عبارت کلیئر ہے سب کے لیے؟ ہاں، اعتق ہو یعنی اسے آزاد کرو، ان کفارت کا،
اپنے کفارے کے لیے وَلَكَ عَلَيَّ قضا اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی مسئلہ ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ جی چلو اس صورت میں کفارہ واقع نہیں ہوگا, آیا آزاد ہو جائے گا یا آزاد نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب اعتراف المصنف ہونا, مصنف نے اعتراف کیا ہے اس مورد میں بے عدم الوقوع العتق مطلقاً, کہ عتق مطلقاً واقع نہیں ہوگی. عتق مطلقاً واقع نہیں ہوگی مطلب کیا؟ نہ ہی کفارے کے لیے واقع ہوگی نہ ہی وہ شخص آزاد ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ اعتراف المصنف ہونا سے مراد کیا ہے؟ اس مسئلے میں یعنی جب تیسرا شخص کہے کہ تم اپنے کفارے کے لیے اپنے غلام کو آزاد کرو لیکن تمہاری خاطر پیسے میں تمہیں ہی دے دوں گا, تو کہتے ہیں کہ اس ہونا یعنی اس مسئلے میں. اور اس مسئلے میں اور سابقہ مسئلے میں جو مصنف کی دروس کی عبارت ہے, کیا فرق ہے؟ وہاں پر یعنی کتاب درست میں یہ بولا تھا کہ یعنی کہ آزاد کرنا کافی ہو جائے گا, آزاد وہاں پر کہا تھا کہ کفارہ واقع نہیں ہوگا لیکن آزاد ہو جائے گا. یہاں پر کیا کہا درست کے بارے میں کہ نہ ہی کفارہ کے طور پر واقع ہوگا نہ ہی آزاد ہوگا, دونوں نہیں ہوں گے. نام لو امرہ بعتقہ عن العامر بعوض او غیر ہی اجزا و نیت ہونا من الوکیل ولا بد من الحکم بانتقالہ الی ملک العامر ولو لحظتاً لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عتق الا فی ملک. آئی ارباب بولی توجہ کیجیے گا, یہ بھی سابقہ مسئلہ لیکن تھوڑا سا فرق. مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام میرے پاس ہے اور کفارہ واجب ہو گیا ہے مثلاً بشارت علی پر. بشارت علی مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا غلام آزاد کریں, کس کے لیے؟ میرے اس کفارے کے لیے جو مجھ پر ہے واجب. پھر اس کی دو صورتیں, یا تو وہ کہے گا کہ جی میں عوض دوں گا, یا کہے گا کہ جی اسی طرح یا فی سبیل اللہ کیا کر دے میری طرف سے آزاد. سمجھ میں آ گیا؟ اس اور سابقہ مسئلے میں فرق سمجھ میں آیا ہے؟ اس میں کیا تھا کہ اپنی طرف سے, اس میں کیا ہے میرے. کہتے ہیں کہ تو یہاں پر جو وہ غلام کو یہ شخص مثلا میں آزاد کروں گا تو یہ کفارے کے طور پر بھی واقع ہو جائے گا اور غلام آزاد بھی ہو جائے گا. لیکن میں جو ہوں یہاں پر اس مسئلے میں نیت جو کروں گا غلام کے آزادی کی وہ اس شخص کی طرف سے کروں گا, یعنی ایسا ہے جیسا کہ میں اس کا وکیل ہوں اس معاملے میں, اور میں یہ نیت کروں گا کہ اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں اس کفارے کی وجہ سے جو بشارت علی پر ہے واجب ہے. واضح ہو گئی بات؟ یہاں پر کوئی اور معنی ہے ہی نہیں, بالکل مسئلہ صحیح ہے, بات واضح ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ لا عتق الا فی, یعنی غلام کی آزادی, غلام کوئی آزاد نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اگر وہ غلام اس کی ملکیت میں. اس غلام کو آزاد کر سکتے ہیں جو آپ کی کیا ہو. لیکن یہاں پر یہ مسئلہ ہے, میں نے غلام کس کی طرف سے آزاد کیا ہے؟ بشارت, اور بشارت علی کی ملکیت میں, تو لہٰذا ہمیں اس کا قائل ہونا پڑے گا کہ یہ غلام پہلے میرے سیغے جاری کرنے سے پہلے یا آزاد ہونے سے پہلے چلا جاتا ہے کس کی ملکیت میں؟ بشارت علی کی ملکیت میں. اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آزاد. واضح ہو گئی بات؟ یعنی ایک اشکال پیش آ رہا تھا کہ جی لا عتق الا فی ملک, یعنی غلام کی آزادی نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو اس کا کیا ہو مالک. اگر آپ کی ملکیت میں ہو تو آپ کی طرف سے آزادی ہوگی ورنہ آزادی. تو اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ ہم پہلے حکم لگائیں گے کہ یہ جس کی طرف سے میں آزاد کر رہا ہوں پہلے اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے پھر کیا ہو گیا ہے؟ آزاد. بات واضح ہو گئی؟ دیکھیے عبارت, نام لو امرہ, لو امرہ کا فاعل کون ہوگا؟ شخص. شاباش, شخص ثالث کہیں یا غیر مولا کہیں, غیر ذکر ہے اس وجہ سے. شخص ثالث یا غیر مولا, غیر کہے امر اس مولا کو بے عتق ہی, اس کو امر کرے عتق کا. کس کے عتق کا؟ عبد کے عتق کا. انل عامر, لیکن یہ انل عامر کا تعلق دیکھیے گا جار مجرور کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا؟ نہیں,
اتق کے ساتھ. شاباش, ترجمے میں آسانی ہوگی. دیکھیے گا یعنی نام ہاں یعنی دیکھیے یہ استدراک ہے. پہلی صورتوں میں کفارہ واقع نہیں ہو رہا تھا, آزادی بھی نہیں ہو رہی تھی. نام یعنی ہوگی آزادی, آزادی واقع ہوگی, کفارہ صحیح ہوگا نام سے آگے استدراک سے. نعم لو امرہ, ہاں اگر وہ شخص ثالث وہ غیر اس مولا کو امر کرے کس چیز کا؟ اتق عبد کا. لیکن اتق کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ عامر کی طرف سے. عامر کی طرف سے. عامر ایک ادھر طالب علم ہے, اس کی طرف سے نہیں. عامر یعنی حکم کی طرف سے, حکم دینے والے کی طرف سے. جی بے عوضن, چاہے جو ہے وہ کس وجہ سے ہو. دیکھیے بے عوضن یعنی وہ امر کرا کہ اسے اپنے غلام کو آزاد کرو میری طرف سے. بے عوضن, عوض کے مقابلے میں, او غیر یا عوض کے علاوہ, یا عوض کے علاوہ فی سبیل اللہ یا کوئی اور چیز ہے. اجزا کس کے لیے ترکیب میں کیا ہے؟ شاباش, لو کا جو ہے وہ جواب ہے اور لو کے لیے جزا ہے. اگر اس طرح امر کرے اور وہ شخص آزاد کرے اجزا, تو یہ مجزی ہو جائے گا. یعنی جس نے حکم دیا ہے اس کی طرف سے کفارہ واقع ہو جائے گا اور غلام کی آزادی بھی ہو جائے گی. محمد رضا کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. ونیت ہونا من الوکیل, اور یہاں پر جو نیت ہوگی وہ کس کی طرف سے ہوگی صابر علی؟ وکیل کی طرف سے ہوگی. کہاں پر؟ اس مسئلے میں. کون سے میں؟ کافی سارے مسائل ہیں. شاباش, تیسرے میں وکیل کہاں؟ یہاں پر تو وکیل تو ہے ہی نہیں. وکیل کون ہوگا؟ غیر شخص وکیل ہوگا. کس کا ہوگا؟ شاباش, مولا, جس کو اس نے حکم دیا ہے نا, ایسا ہے کہ خود جیسے کہ اس نے اس کو وکیل بنا دیا, لہذا اس کی طرف سے نیت کرے گا. ولا بد من الحکم بانتقال ہی الی ملک العامر, ضروری ہے کیا کہ ہم حکم کریں بے انتقال ہی, کہ یہ جو غلام ہے یہ منتقل ہو گیا ہے الی رحمت اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کی یعنی عامر کی ملکیت کی طرف یہ منتقل ہو گیا ہے. یعنی یہ حکم کرنا ضروری ہوگا. کیوں؟ ولو لحظتاً, اگرچہ ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. یعنی پہلے یہ ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑے گا, اگرچہ ایک لحظہ, ایک سیکنڈ, ثانیہ کیوں نہ ہو, کہ جس نے حکم کیا تھا اس کے جو ملکیت میں چلا گیا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے لقول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے لا اتق محمد رمضان الا فی ملک, اتق نہیں ہوتی سوائے ملک کے. توجہ کیجیے گا, بہت ہی آسان سا مسئلہ, کوئی استدلالی بحث نہیں, تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. وفی کون ہی, یہ جو ہم نے کہا آقا محمد رضا توجہ کیجیے گا, یہ جو ہم نے کہا کہ یہ فوراً ہی منتقل ہو جائے گا عامر کی ملکیت میں, کس وقت منتقل ہوگا؟ واضح بات, کس وقت منتقل ہوگا؟ اس میں بحث ہے. تقریباً اس میں 5 اقوال ہیں کہ یہ شخص بندہ پہلے عامر کی ملکیت میں منتقل ہوگا, پھر کیا ہو جائے گا؟ لیکن اس کے منتقل ہونے کا وقت کیا ہے؟ اس میں کتنے اقوال ہیں؟ 5. دیکھیے وفی کون الانتقال, انتقال ہوگا ہونا قبل الاتق, اتق سے پہلے. یعنی اتق سے پہلے مطلب کیا؟ ابھی اس نے سیگا جاری ہی نہیں کیا اتق کا, اس سے پہلے تھوڑا سا پہلے منتقل ہو جائے گا بشارت کی ملکیت میں, پھر سیگا جاری کرے گا اور آزاد ہو جائے گا. اور عند شروع فیہ, دوسرا قول کہ جی منتقل ہو جائے گا بشارت علی کی ملکیت میں کب؟ عند شروع, جب مولا شروع ہوگا, فیہ کس میں؟ اتق میں شروع ہوگا. یعنی کیا؟ جب سیگا پڑھنا شروع کرے گا. دونوں قولوں میں کیا فرق ہے؟ شاباش سید بتا, وہ سیگا پڑھنے سے پہلے اور یہ سیگا پڑھنے کے ساتھ. واضح آگا یہ بات. او بعد وقوع سیگت ثم یاتق, یا یہ ہے کہ جی سیگا یہ شخص پڑھ لے گا, مولا سیگا پڑھ لے گا. کس چیز کا سیگا؟ نکاح کا سیگا نہیں, اتق کا سیگا. صابر علی اتق کا سیگا پڑھے گا, اس کے بعد وہ شخص بشارت علی کی ملکیت میں جائے گا. شخص سے مراد غلام, اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ آزاد. یہ تیسرا کو. چوتھا یہ او یکون الاتق کاشفا عن ملکہ بالامر,
یہ عبارت یہ آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ. محمد الطاف توجہ کیجیے گا. چوتھا نظریہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے سیگا پڑھ کے اس کو آزاد کر دیا، وہ کیا ہو گیا؟ آزاد. جب اس نے سیگا پڑھ لیا تو سیگا پڑھنا کشف کرتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جس وقت مولا نے اسے درخواست کی تھی کہ میری طرف سے اس کو آزاد کرو، اسی وقت سے یہ منتقل ہو گیا تھا کس کی ملکیت میں؟ اسی عامر کی ملکیت میں. دوبارہ سنیے گا، الفاظ میں تھوڑا سا اشتباہ. یعنی اس کا آزاد کرنا، جس وقت اس نے اس کو آزاد کیا، مگر مثلا 4:25 پر، تو یہ 4:25 پر اس کو آزاد کرنا یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جی یہ ملکیت میں چلا گیا تھا. کس کی ملکیت میں؟ جس نے حکم کیا تھا. لیکن کس وقت؟ جس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ امر. اور امر مثلا کس وقت تھا؟ 4:24 پر. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ فقط ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ جی پہلے ہی جو ہے وہ ملکیت میں منتقل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ملکیت میں منتقل ہونے کا وقت جس وقت کیا کی ہے؟ درخواست. اور جس وقت امر آپ نام دیں. بات واضح ہے؟ یہ صابر علی آپ کے لیے واضح ہے؟ صحیح. جس کے لیے واضح ہے کوئی بیان کرے. شاباش شاباش. آزاد نہیں سید، انتقال کب ہوگا اس کا؟ شاباش. جب وہ سیگا پڑھ لے گا، اس سے پہلے جب وہ امر کرتا ہے کہ اس کو میری طرف سے آپ آزاد کر دیں، تو جس وقت اس نے یہ کہا تھا، امر کیا تھا، اسی وقت سے یہ شاباش. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا کہ جی جیسے ہی اس نے سیگا جاری کر دیا تو یہ سیگا کاشف ہے. یہ سیگا کشف کرتا ہے. کشف یعنی اعلان کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ جی یہ غلام اس عامر کی ملکیت میں چلا گیا تھا. لیکن کس وقت؟ جس وقت اس نے کیا کیا تھا؟ امر، یہاں درخواست کی. واضح صابر علی؟ ابھی واضح ہوا؟ جی انشاءاللہ. وفی کون ہی او یکون العتق کاشفا عن ملک ہی، یہاں جو ہے یہ عتق کاشف ہوگا عن ملک ہی، کہ یہ عبد جو ہے وہ ملک میں چلا گیا ہے. کس کی ملک میں؟ عامر کی ملکیت میں. کس وجہ سے؟ جس وقت کیا کیا تھا؟ امر. اوجہن پہ کیا کس طرح پڑھیں گے اوجہن کو؟ شاباش. اوجہن یعنی دیکھیے اوجہن کیوں کہا؟ وجہان کہتے ہیں نا، یہ تسنیہ ہوتی ہے. یہاں پر کتنے اقوال تھے؟ 4 اقوال تھے. اسی وجہ سے کہا اوجہن. والوجہ انتقالہ بالامر المقترن بالعتق. تھوڑی توجہ کریں یہاں پر. چوتھا قول اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو پانچواں بھی آئے گا انشاءاللہ. چوتھا آپ سمجھ چکے ہیں، اسی وجہ سے محمد رمضان پانچواں بھی سمجھ لے گا. کیا ہے پانچواں قول؟ یہ ہے کہ جی اس کا مولا کا آزاد کرنا کشف کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ جس وقت اس عامر نے اسے درخواست کی تھی، جس وقت امر کیا تھا، اس وقت ہی یہ غلام اس کی ملکیت میں جا چکا. لیکن ایک شرط کا اضافہ، کیا؟ کہ جب وہ مولا اس کو درخواست کے فوراً بعد کیا کرے؟ آزاد کرے. یعنی اس کا آزاد کرنا مقترن ہو کس کے ساتھ؟ اسی درخواست کے. تو پھر ہم کہیں گے جی ابھی یہ چیز کاشف کرتی ہے تو جس وقت درخواست کی ہے اسی وقت کیا ہو چکا ہے؟ منتقل. لیکن اگر درخواست اور آزادی کے درمیان میں فاصلہ آ گیا تو پھر یہ کشف نہیں کرے گا کہ جی اسی وقت یہ بندہ اس کی ملکیت میں درخواست کے وقت ہی کیا ہو چکا ہے؟ منتقل. بلکہ کس وقت منتقل ہوا ہے؟ جس وقت اس نے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. پانچواں قول سمجھ میں آیا؟ 4 اور 5ویں میں توفیق واضح ہے؟ پانچواں قول واضح کریں. شاباش. ہاں جہاں کوئی اور؟ ہاں شاباش ناظم. اربا بلے. پانچواں قول یہ ہے کہ جب وہ امر کر رہا ہے کہ میری طرف سے آپ غلام کو آزاد کر دیں، تو اگر اسی وقت وہ مولا اس غلام کو آزاد کر دے تو یہ آزاد شمار ہوگا، منتقل شمار ہوگا، منتقل ہوگا اس سے تیسرے شخص کی جانب. یعنی اگر جیسے مولا نے امر کیا، سید امیر حسین، جیسے مولا نے امر کیا اور اسی وقت شرط اسی وقت اس نے کیا کر دیا؟ مولا نے
عامر نے امر کیا اسی وقت مولا نے کیا کر دیا؟ یعنی اس امر اور آزادی کے درمیان میں فاصلہ نہیں. تو یہ ابھی آزاد کرنا کشف کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، اطلاع دیتا ہے، ایک قسم کی گھنٹی ہے کس چیز کی کہ جی جس وقت درخواست کی ہے اسی وقت کیا ہو چکا ہے. لیکن مولا نے ابھی درخواست کی، اس نے 5 منٹ کے بعد جا کر اس کو آزاد کیا، تو پھر یہ کشف نہیں کرے گا کہ درخواست کے وقت ہی اس کی ملکیت میں منتقل ہو چکا ہے. بات واضح ہے ابھی انشاءاللہ. والوجہ، وجہ 5ویں وجہ کیا ہے جس کو شارع نے بھی قبول کیا ہے؟ انتقال ہو کہ یہ عبد منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ عامر. شاباش احسنتم. عامر کی طرف بالعمر، اسی درخواست کے وقت، لیکن ہر درخواست نہیں. المقترن بال، جو مقترن ہو کس کے ساتھ ہے؟ آزاد. ہاں. وَإِن لَّمْ يَقْتَرِن بِالْعِتْقِ، اگر عتق کے ساتھ مقترن نہ ہو تو پھر امر کے وقت جو ہے وہ یہ شخص اس کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوگا. انشاءاللہ واضح. وتجب النیت المشتملۃ علی قصد الفعل علی وجہہ متقربا والمقارنۃ للصیغہ. محمد رضا توجہ کیجیے گا کہ یہاں پر غلام کی آزادی میں غلام کو آزاد کرنا بطور کفارہ تب صحیح ہوگا جب انسان نیت کرے. کیا کرے؟ نیت. نیت کس طرح کرے کہ جی اس غلام کو آزاد کر رہا ہوں کفارے کے واجب ہونے کی وجہ سے قربتاً الی اللہ، اور پھر فوراً ہی سیگا جاری کر دے. یہ نیت سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی تطبیق کریں. وتجب نیت، نیت ضروری ہے. یعنی یہ جو آپ غلام آزاد کریں کفارے کے طور پر، اس میں نیت ضروری ہے. کون سی نیت؟ المشتملۃ، جو نیت مشتمل ہو کس چیز پر؟ علی قصد الفعل. پہلے کس چیز کا قصد کرے؟ فعل سے مراد یعنی آزاد کرنا. عتق، میں غلام کو آزاد کرتا ہوں علی وجہ ہی، لیکن وجہ بھی معین کریں کس وجہ سے، یہ واجب ہے یا مستحب. وجہ ہی سے مراد یعنی وجہ من الوجوب والاستحباب، یعنی غلام کو آزاد کر رہا ہوں کفارے کے واجب ہونے کی وجہ سے. واجب. متقرباً، قربتاً الی اللہ. یہ واضح ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی مشکل نہیں. والمقارنۃ للصیغۃ، اور شرط ہے کہ نیت ان 3 چیزوں پر مشتمل ہو اور وہ نیت مقترن ہو کس کے ساتھ ہے؟ کون سے کسی کے ساتھ؟ آزادی کا جو سیگا ہے، عتق کا جو سیگا ہے. بات واضح ہے یہ سب کے لیے. قصد فعل سے کیا مراد ہے؟ فعل کا قصد کرے مطلب آزادی نہیں. قصد فعل، فعل کا قصد یعنی کہ جی آزاد کرتا ہوں. فعل آزاد کرنا. علی وجہ ہی، وجہ یعنی واجب ہے یا مستحب. متقرباً یعنی قربتاً الی اللہ. وتعیین للسبب الذی یکفر عنہ سواء تعددت الکفارۃ فی ذمتہ ام لا، سواء تغایر الجنس ام لا، کما یقتضیہ الاطلاق. وتجب التعیین، یعنی ایک اور چیز جو آپ غلام آزاد کر رہے ہیں کفارے کے طور پر، تو کس سبب سے کفارہ واجب ہوا ہے اس سبب کو بھی کیا کریں؟ معین کریں. نیت کے وقت اس سبب کو معین کریں جس سبب کی وجہ سے کفارہ کیا ہوا ہے؟ واضح ہو گئی بات. یہاں پر فرق نہیں. ایک مرتبہ آپ پر ایک کفارہ واجب ہے، مثلا کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے کو باطل کر دیا ہے جان بوجھ کر، تو اس پر ابھی ایک کفارہ واجب ہوگا. کس وجہ سے؟ رمضان المبارک کا روزہ باطل کرنے کی. تو پھر بھی تعین کرنا ضروری ہے. یہ کہے گا کہ جی غلام کو آزاد کر رہا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، کس وجہ سے؟ رمضان المبارک کا روزہ باطل کرنے کی. یہاں سبب ایک نہ ہو بلکہ سبب متعدد ہوں. سبب کتنے ہوں؟ یعنی آپ پر 2 کفارے واجب ہیں. مثلا کس وجہ سے 2 کفارے واجب ہیں؟ آپ نے رمضان المبارک کے 2 روزوں کو باطل کیا ہے. کتنے روزوں کو باطل کیا ہے؟ 2. تو اس وقت بھی آپ کے لیے تعین ضروری ہے کہ جی میں
غلام کو آزاد کر رہا ہوں واجب قربتاً اللہ. کیوں؟ کس سبب کی وجہ سے کہ رمضان المبارک کا روزہ کیا کیا ہے. پھر یہ جو دونوں سبب ہیں یا تو 9 میں متحد ہوں گے، جس طرح میں نے مثال دی، دونوں کیا تھے کہ رمضان المبارک کا 2 رمضان المبارک کے روزے باطل کیے تھے، یا دونوں کے سبب کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی ایک غلام کا کفارہ واجب ہوا ہے روزہ باطل کرنے کی وجہ سے، دوسرا غلام کا کفارہ واجب ہوا ہے کسی مومن کو خطأً قتل کرنے کی وجہ سے. تو اس وقت بھی آپ جس چیز کا کفارہ دینا چاہتے ہیں اس کو معین کرنا کیا ہوگا، ضروری. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نیت میں کفارے کے وجوب کے سبب کو معین کرنا ضروری، چاہے آپ پر ایک کفارہ ہو یا ایک سے زیادہ ہو. اگر زیادہ ہیں تو چاہے وہ ایک ہی جنس کے اور ایک ہی نوع کے ہوں یا ان کی جنس کیا ہو، متعدد. صابر لیے انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. نو ایک کو بھی پھر بھی معین کرنا پڑے گا، پھر بھی کرنا پڑے گا. احسنتم. والتعیین یعنی وتجب التعیین، معین کرنا ضروری ہے. کس کو؟ السبب، اس سبب کو، الذی یکفر عنہ، جس سبب کی وجہ سے کفارہ نکالا جا رہا ہے. سواء تعددت الکفارۃ فی ذمتہ، چاہے اس کے ذمے میں متعدد کفارے ہوں، ام یا متعدد نہ ہوں بلکہ ایک ہی کفارہ ہو. وسواء، یہ اس کے ساتھ تعلق ہے جب متعدد کفارے ہوں. سواء تغایر، چاہے تغایر الجنس، اگر متعدد کفارے ہیں تو ان کی جنس اور نوع کیا ہے، متعدد. ام لا، یا ان کی جنس اور نوع متعدد نہیں. مثالیں سب کی میں دے چکا ہوں، پھر تکرار نہیں کرتا انشاءاللہ. واضح نا سب کی مثالیں ان کی. کما یقتضیہ الاطلاق، جس طرح اس کا تقاضا کرتا ہے اطلاق. یعنی کما جس طرح، یقتضیہ ہی کی ضمیر کس طرح پلٹے گی، شاباش. تعیین سبب، سبب جس سبب کی وجہ سے کفارہ نکال رہے ہیں اس کو معین کرنا ضروری ہے. اس کا تقاضا کرتا ہے کون، اطلاق. کس چیز کا اطلاق؟ عبارت مصنف کا. شاباش. مصنف نے کیا کہا تھا، دیکھیے، وتجب التعیین، معین کرنا کیا ہے، ضروری. قید نہیں لگائی کہ اگر آپ متعدد کفارے ہوں تو پھر معین کرنا ضروری ہے، اور متعدد ہوں اگر ان کی جنس علیحدہ ہو تو پھر معین کرنا ضروری. بلکہ کہا کہ جی معین کرنا کیا ہے یہاں پر، مطلقاً کہہ دیا، چاہے ایک کفارہ ہو، زیادہ ہوں تو دونوں کی جنس ایک ہی ہو یا دونوں کی جنس کیا ہو، مختلف. واضح ہو گئی بات، اطلاق واضح ہو گیا. یعنی اطلاق سے مراد کیا ہے، کما یقتضیہ اطلاق و عبارت المصنف. وصرح بھی فی الدروس، اور مصنف نے اس کی صراحت کی ہے کس میں، دروس. اس کی کس کی، جی تو یہاں پر کون سا چھپا کر لکھا ہے، جو ادھر صراحت کی ہے کہ تعین کی صراحت. یہاں پر بھی تو ہے وہ تعین. شاباش. لیکن وہاں پر جو یعنی کہ لفظ اطلاق کو کھول کے بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ شاباش. یہ کرے کہ نو یا اس میں جو، ہاں دیکھیے یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ تعین مطلق ہے. اس سے ہم نے سمجھا کہ جی یا ایک ہو، زیادہ ہو، کیا بھی ہو، لیکن وہاں پر صراحت کر دی. کس چیز کی صراحت کی کہ جی آپ پر ایک کفارہ ہو یا 2 ہوں، 2 سے کیا ہوں، 2 پھر مختلف ہوں جنس میں یا مختلف نہ ہوں. اس کی صراحت کی. الطاف حسین واضح بات ہے. وَوَجْهُ أَنَّ الْكَفَارَةَ اسْمٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ أَفْرَادٍ مُخْتَلِفَةٍ وَالْمَأْمُورُ بِهِ إِنَّمَا يَتَخَصَّصُ بِمُمَيِّزَاتِهِ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا يُشَارِكُهُ. دیکھیے توجہ کیجئے، یہ علت ہے، دلیل. توجہ کیجئے گا، بہت اگر توجہ کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی کفارے کے سبب کو معین کرنا ضروری ہے. دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ معین کرنا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ کفارہ، مثلا کفارہ غلام کو آزاد کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشترک ہے مختلف اسباب میں، ہے یا نہیں؟ غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ واجب ہوتا ہے رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کی وجہ سے، نظر توڑنے کی وجہ سے، اور مومن کو قتل کرنے کی وجہ سے. واضح ہوگی بات. یعنی یہ کفارہ مشترک ہے مختلف امور میں، اور لہذا آپ پر جو کفارہ واجب ہوا ہے
وہ کسی خاص سبب کی وجہ سے واجب ہوا ہے، تو لہٰذا اس کفارے کو ایسی چیز کے ساتھ معین کرنا ضروری ہے تاکہ باقی جو دوسرے اس کے دوست اور احباب ہیں ان سے کیا ہو جائے؟ علیحدہ. واضح ہو گئی؟ یعنی کیسے؟ یعنی جو ہے وہ غلام کو آزاد کرنے کا کفارہ یہ مشترک ہے. کس کے لیے؟ نظر کے لیے، قتل خطائی کے لیے، اور رمضان کے روزے باطل کرنے. ابھی آپ جو ہے وہ اس کو کفارے کو اسی غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے روزے کے، تو آپ معین کریں اس کو تاکہ یہ علیحدہ ہو جائے. کس سے علیحدہ ہو جائے؟ باقی جو اسباب ہیں قتل خطائی سے، اور مثلاً کس سے؟ نظر توڑنے کی وجہ سے. واضح ہو گیا نا؟ یعنی جب تک علیحدہ نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ کس چیز کے لیے آپ نے کفارہ دیا ہے؟ دلیل سمجھ میں آ گئی سب کی؟ ووجہ کس کی وجہ؟ تعین کی وجہ، تعین سبب کی وجہ، تعین سبب کی دلیل. ودلیل تعین سبب کیا؟ ان الکفارۃ، یہ جو کفارہ ہے، واضح کرتا ہوں، کفارہ یعنی غلام کو آزاد کرنا، اسم مشترکن، یہ ایک مشترک اسم ہے، بین افراد مختلفہ. یعنی کیا؟ نظر توڑنے کے لیے، قتل خطائی کے لیے، اور روزہ توڑنے کے لیے. والمعمور بھی، اور معمور بھی یعنی جو آپ پر واجب ہے. آپ پر کس وجہ سے واجب ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے کی وجہ. انما یتخصص، وہ متخصص ہو جائے گا، علیحدہ ہو جائے گا. کیسے؟ بممیزات ہی، جب اس کو آپ تمیز دیں گے، اس کو ایسی چیزیں دیں گے جو اس کو جدا کرتی ہوں. کس سے؟ ان غیر ہی، اس کے غیر سے. کون سے غیر؟ مما یشارکہ، جو اس کے ساتھ کیا تھے؟ شریک. ہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ ہاں، شاباش، ہو کی ضمیر. یعنی انما یتخصص سمجھیے گا آرام سے، یتخصص کا جو ہے وہ ضمیر کس کی طرف پلٹے گی؟ معمور بھی کی. یعنی معمور بھی متخصص ہوگا، معمور بھی علیحدہ ہو جائے گا. کس وجہ سے؟ بممیزات ہی، جب اس کی جو خاص جدا کرنے والی چیزیں ہیں وہ ذکر کریں گے. یعنی معمور بھی کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا. یہ علیحدہ ہوگا کب؟ جب اس کے ممیزات ذکر کریں. ممیزات ذکر کریں یعنی غلام آزاد کرتا ہوں کس لیے؟ روزہ توڑنے کی وجہ سے. پھر یہ ممیز ہو جائے گا کس سے؟ ان غیر ہی، اپنے غیروں سے یعنی نظر توڑنے کی وجہ سے، اور قتل خطائی. وہ غیر کون سے؟ مما یشارکہ، جو اس کے ساتھ کیا تھے؟ شریک تھے. واضح انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. وَيُشْكَلُ بِأَنَّهُ مَا اتِّحَادِهَا فی ذمت ہی. انشاءاللہ جو ہے وہ جمعے کے دن. اللہم صلی علی محمد.